ناظرین کرام، آپ کا میزبان فیصل علی بلوچ آپ کے ساتھ حاضر ہے نور سحر نشریات کے اس پروگرام میں، جسے ہم نے علم و آگاہی کا نام دیا ہے، جو کہ ہر نسل کے لیے بالخصوص نوجوانوں کی جنریشن کے لیے ایک نئے باب کو کھول رہا ہے۔ قرآن نازل ہوا اس بابرکت مہینے میں، تو نزول قرآن ہمارا مین موضوع ہے، جس میں ہم انسان اور قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات کی ڈاکٹر صاحبہ سے، اور وہ بات جہاں تک پہنچی اس کو آگے سے ہم منسلک کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ، یہ مذہب کیا چیز ہے اور مذہب کس بنیادوں پہ بنتا ہے، اور مذہب کی یہ تقسیم کیوں کر کی گئی ہے۔ تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ اس کے اوپر آپ مجھے ایک مکمل جو ہے جواب دیجیے اپنے ناظرین تک، تاکہ نوجوانوں تک یہ آگاہی کے منازل پہنچ سکیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت سمپل بات ہے۔ مذہب کوئی مطلب، چونکہ یہ ہمارے روحانی سلسلے جو ہیں، جو ہمارا مذہبی سلسلہ جسے ہم کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ مقدس ہے۔ میں اس کی مثال بھی آپ کو اپنے آئین کے حوالے سے دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں ارے آئین کو مت چھیڑو، یہ تو گناہ ہو جائے گا۔ اگر گناہ ہو جائے گا تو تم کیوں چھیڑتے ہو؟ بار بار اسمبلیوں میں اپنی مرضی کی ترمیمیں کر کر کے تم نے اس آئین کا جو انسانوں کا بنایا ہوا یا اللہ کا بنایا ہوا آئین نہیں ہے۔ مذہب کا سیدھا سیدھا مفہوم ہے آئین، کانسٹیٹیوشن آف یور لائف۔ اسمبلیوں میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ، ریاست کو کن اصولوں اور کن قوانین کے ذریعے چلایا جائے گا۔ اسمبلیاں کیا ہوتی ہیں؟ لیجسلیٹو باڈی، وہ قانون سازی کرتی ہیں، لیجسلیشن کرتی ہیں۔ اس کا ایگزیکیوٹر کون ہوتا ہے؟ بیوروکریسی ہوتی ہے۔ بیوروکریسی کا کام ہے وہ قوانین جو بن کر آئیں ان کو امپلیمنٹ کریں، وہ ایگزیکیوٹ کریں۔ اور عدالتوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ ججز کا، ان کا کام انصاف دینا نہیں ہے، ان کا کام ہے انٹرپریٹیشن، تشریح۔ جو قوانین اسمبلی میں بنے ہیں، وہ جب کوئی سائل ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو ایک جج جو ہوتا ہے، یا ججوں کی بینچ ہوتی ہیں، بہت سارے جج ہوتے ہیں یا 2 جج ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں تشریح کر کے کہ یہ قانون اسمبلی نے بنایا تھا، لیکن آپ نے اس کی تشریح جو ہے اس میں کہاں غلطی کی ہے، جس سے اس سائل کو نقصان پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہمارا جو آئین ہے، یعنی مذہب کا مطلب ہے آئین، ٹھیک ہے نا؟ ایک ضابطہ، ایک قاعدہ۔ تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور کسی ضابطے اور کسی آئین کے تحت زندگی نہیں گزارتے۔ انسان کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم ایک سوشل اینیمل ہو، یعنی تم ایک معاشرے کے ساتھ چونکہ رہتے ہو، گروپس میں رہتے ہو، خاندانوں میں رہتے ہو، پھر اس سے بڑھ کے آگے ریاست، اس میں رہتے ہو، تو تمہیں ایک آئین دے دیا ہے کہ تم نے ہمسائے سے کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے غلام سے کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے دوست سے کیا سلوک کرنا ہے، والدین سے کیا سلوک کرنا ہے۔ اور اگر تم پر کوئی بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی، ریاست کی، تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو میں نے تمہیں بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، وہی تمہاری ریاست کا آئین بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آئین جسے ہم بار بار چھیڑتے ہیں، اسی طرح آپ نے پوچھا تھا شروع میں یہ سوال، اسی سیگمنٹ میں نزول قرآن میں، کہ بار بار مذہب اور انبیاء آتے رہے، اس کے باوجود کیا ضرورت تھی ان کو بار بار بھیجنے؟ تحریف ہوتی رہی نا، یعنی جو اللہ چاہ رہا تھا پھر وہ نہیں ہو رہا تھا، پھر وہ کیا جا رہا تھا جو ہم چاہتے ہیں۔ اب آپ چونکہ ایک سیاستدان بھی رہے ہیں، مجھے بتائیے، آپ ووٹ لینے جاتے ہیں، مانگنے جاتے ہیں ایک ووٹر سے، اس کو تو آئین کا مطلب بھی نہیں پتا بیچارے کو، آپ اس کی مرضی کے بغیر، اس سے پوچھے بغیر اسمبلی میں بیٹھ کے انگوٹھا یا قلم سے سائن کر دیتے ہیں اس ترمیم پر جو اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، جس سے آپ ووٹ لے کے آئیں۔ اسے پتا بھی نہیں گدھے کو کہ اس نے جسے ووٹ دیا تھا وہ اس کے ووٹ سے کیسے کھیل رہا ہے۔ تو اللہ تو ایسا نعوذ باللہ نہیں ہے، اس کو تو پتا تھا کہ میں نے کیا بھیجا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں اپنے فائدوں کے لیے، تھوڑے تھوڑے فائدوں کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا تم میری آیات کو بیچتے ہو اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے۔ بالکل، یہ اس کو تو بہت آسان ہے سمجھنا، مذہب کو سمجھنا تو بہت آسان ہے۔ اس کو آئین پر رکھ کر دیکھ لیجئے، آئین خداوندی اور آئین انسان، یعنی انسان جو بنا رہا ہے اس میں کتنی غلطیاں ہیں کہ اس کو بار بار تبدیل کرنا پڑا ہے۔ ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ ترمیم اپنی مرضی کی، کئی دفعہ عوام کی بھلائی کے لیے بھی ترمیم کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں تو کم از کم پاکستان میں تو ایسی کوئی ترمیم نظر نہیں آئی جس سے جو عوام کی بھلائی کے لیے ہو۔ تو
تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بھائی جو میں نے تمہیں آئین دیا ہے اس کو سمجھو، اس کو غور کرو. قرآن میں غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو. تو کیا ہم تدبر اور فکر اور غور کرتے ہیں؟ اگر کریں تو انسان کانپ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو اپنی مرضی سے تبدیل کر رہا ہے. یہی کام پہلی امتیں کرتی رہیں اپنے انبیاء کے ساتھ، انہیں جھٹلاتی رہیں باقاعدہ. حضرت صالح کی اونٹنی کا آپ نے دیکھا ہوگا، حضرت یونس، پھر حضرت یونس نے بددعا کی، ان کو عذاب دیا گیا چونکہ انہوں نے بددعا کرنے میں جلدی کر دی تھی، ٹھیک ہے نا. پھر وہ دعا بتائی مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، ہم پڑھتے ہیں. اللہ جو ہے وہ عادل ہے، وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا. اگر نبی کو نہیں دیکھ سکا تو بندوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا. اس لیے بندوں کو کہا ہے کہ دعا کرو مجھ سے کہ تمہاری غلطیاں جو ہیں ان کو میں معاف کروں اور تمہیں راستہ دکھاؤں. اچھا ناظرین کرام، ڈاکٹر نسرین صاحبہ میرے ساتھ جو موجود ہیں اور آپ سب کو آگاہی اس وقت دے رہی تھیں اور بتا رہی تھیں کہ مذہب جو ہے بیسکلی یہ ایک ضابطہ ہے، یعنی جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کن اصولوں پر گزارنا ہے اور اس پر کیسے عمل پیرا ہونا ہے. اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم لازمی طور پر اس کے ہر حصے کو سمجھیں گے اور سمجھ کر اس پر تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، ہماری فکر جاگے گی. اور فکر جاگے گی تو عقل شعور کو پکڑے گی، اور جب عقل شعور کی طرف بڑھے گی تو ہم یقینی طور پہ اس کے تابع ہو جائیں گے. میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا، ڈاکٹر نسرین صاحبہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے قرآن پاک کی جو پہلی آیت نازل ہوئی رسول کریم پر وہ اقرا باسم ربک الذی خلق تھی، لیکن جب ہم قرآن کا اسٹارٹ دیکھتے ہیں جو کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. ہم رب کا شکر، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ کیا تضاد کہلائے گا؟ اس کی جمع کہلائے گا؟ قرآن کو اس طرح جمع کیا گیا، یعنی اس سے ہم کس طریقے سے یعنی سوالات ہمارے نوجوان بچے سوالات کرتے ہیں اور یقیناً بہت سے لوگ ان کے سوالات کا جواب نہیں بھی دیتے اور بہت سے دے بھی دیتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب ہمارے اس پروگرام سے ان تک پہنچ سکے. تو مہربانی فرمائیے. آپ کا سوال بہت ہی عمدہ ہے یہ، اور اس سوال کو سمجھنا تو سب سے زیادہ ضروری ہے نزول قرآن کے حوالے سے. دیکھیے قرآن کا جو کمپائلیشن آرڈر ہے نا، ویسے تو اور کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی تھی، تو اللہ جانے کس بدنیتی سے یا سہون یا ڈیلیبریٹلی اس کے کمپائلیشن آرڈر کو تبدیل کیا گیا. یہ واحد کتاب ہے جو اقرا سے شروع ہوتی، یعنی پڑھ، وہی تدبر فکر کی جو ہم نے بات کی. اب آئیے سورہ فاتحہ سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ پڑھ ٹھیک ہے، لیکن آپ خود ہی اپنے سوالوں میں پوچھ چکے ہیں کہ مفہوم کو سمجھنے میں دقت کیوں پیش آتی ہے. تو اللہ نے اسی لیے پہلے اس کے کئی نام ہیں. سورہ فاتحہ کا افتتاح، یہ افتتاح سے نکلا، یعنی شروع کہاں سے ہوتا ہے. تو شروع میں یہ پوری دعا ہے، بالکل ایسے. سورہ الحمد پوری دعا ہے اور نماز کی ہر رکعت کا جزو ہے، بالکل ضروری، کمپلسری ہے. یہ پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری آیت پڑھیں گے. بالکل ایسے. کیوں ہے؟ اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. افتتاح کہاں سے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ تعریفیں تو صرف میرے لیے، الحمد صرف تو ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہ ہے، تو بس ہم تجھی سے پناہ مانگتے ہیں اور تجھی سے اپنی مدد مانگتے ہیں. اس میں مدد مانگی جا رہی ہے کہ مجھے اپنی اس کتاب کو، اس کلام کو سمجھنے کی طاقت، شعور عطا فرما اور ہمت دے کہ میں اس کو اسی طرح سمجھ کے عمل کر سکوں جیسا کہ تو چاہتا ہے کہ میں سمجھ لوں. اس لیے آخر میں یہ بھی دعا ہے کہ ہمارا انجام ان میں سے ہو جو ہدایت، جن پہ تو نے اپنا انعام نازل کیا. ہمارا انجام ان کے ساتھ نہ ہو جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا. تو جب انسان اس دعا سے شروع کرتا ہے تو وہ تو کتنا غفور الرحیم اور کتنا خوش ہونے والا ہے اس بات سے، تو وہ فوراً آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ ہاں اب تو اس کو پڑھ، اس قرآن کو. تو نے چونکہ پہلے دعا کر لی ہے کہ تجھے میں اپنے کلام کو سمجھنے کی استطاعت، صلاحیت اور وہ ہمت عطا کروں کہ تو اس کو سمجھ کے اس پر عمل بھی کر سکے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ تعریفیں تمام اس رب کی ہیں جو عالمین کا ہے. وہی ہدایت دے گا، وہی روز جزا کا بھی مالک وہی ہے جو ہمیں
اس جزا کے دن جسے ہم قیامت کہتے ہیں، جب اس کے حضور ہم حاضر ہو جائیں گے تو وہ ہمیں جو اس نے ہدایت دی ہوگی اور اس راستے پہ چلایا ہوگا جس پر انعام تھا، اور نہ کہ اس راستے پر جس پر عذاب ہی عذاب ہے، جو ظالمین کا راستہ ہے، ان پر اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہوگی۔ کب ہوگا؟ جب ہم تدبر کریں گے اس صورت کے بعد کی آیتوں پر جو ہدایت ہے مومنین کے لیے، متقین کے لیے جو ہدایت بنا دی گئی ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہماری زندگی اس مذہب کے تابع ہو جائے گی، اس دین کے تابع ہو جائے گی، اور ہم فلاح پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس نور سحر کے اس ٹرانسمیشن کو ہم جاری رکھیں گے، اور اس سیگمنٹ علم و آگاہی کے نزول قرآن میں جو ہمارا ٹاپک تھا انسان اور قرآن، قرآن اور انسان، تو اس کو ہم جاری رکھیں گے، اور آخری پروگرام ہمارا اس سلسلے کا ہوگا جو کہ آپ آئندہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ سب، اور خاص طور پہ میں پھر بار بار نوجوانوں کو خاص طور پہ مخاطب کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔